السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ اللہ کا کرم ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے. الحمدللہ. اللہ پاک کرم فرمائے، رب العالمین کرم فرمائے. ایک شکایت سب سے پہلے ہم آپ سے کریں گے. 2 کرو. ایک تو کریں گے کم سے کم. بالکل بالکل. اور وہ شکایت جو ہے وہ جائز بھی ہے. صحیح بات ہے نا. اور آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے کہ آپ غلطی کو ایکسپٹ بھی کرتے ہو. کرنا چاہیے، تو حکم ہے اللہ تعالیٰ. ہاں. پہلی شکایت یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ 90% آپ بول دیتے ہیں. ارے ہاں، کل بھی وہ ایک فون آیا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یا تو آپ میں فون تو کاٹ دوں گا، نہیں تو آپ بولنے دو. ہاں وہ بھی یہی کہہ رہا تھا شکایت. تو اس سے ہو کیا رہا ہے، ہم جیسے آدمی کو یہ لگ رہا ہے کہ یار اطہر صاحب تو کیسے آدمی ہے کہ سامنے والے کی کچھ بھی نہیں سن رہا ہے. یہ بات آپ کی بہت بڑھیا ہے. اب پوری قاعدے سے اس کی بات سنی جائے. تو کم سے کم میرا نظریہ یہ ہے کہ ان کو کہو کہ آپ صاحب 1 منٹ بولیں گے اور اطہر صاحب 2 منٹ بولیں گے تو جا کے تھوڑا سا کنٹرول ہوگا. ہاں یہ بھی صحیح ہے. ہاں کہ اپنی بات قاعدے سے کہہ لو. ہاں جو تمہیں کہنا ہے وہ کہہ لو اچھی طرح. وہ کہہ لو، بالکل دل کی بات نکال لو. ہاں جو بھی نکالنا ہے تمہیں، جو بھی نکالنا ہے 1 منٹ میں نکال لو کہنا، لیکن ہم 2 منٹ میں اس کا جواب دیں گے. ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا، صحیح کہہ رہا. ضروری ہے. کے لیے میں نے آپ کو اسپیشل فون کیا تھا. ہاں ہمارے اور بھی ساتھی لوگ تھے ہماری جماعت کے، وہ کہہ رہے ہیں یار تم اتنا کیوں سنتے ہو، ان کے مرید ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا بنا مرید کے ہم سنتے ہیں. ہاں نہیں بات صحیح. انقلاب آ رہا، ایسی بات نہیں ہے. بیدار ہو رہی ہے ملت بیدار ہو رہی ہے. اب وہ تو دیکھو دھیرے دھیرے ہوگی. جو جڑیں ان لوگوں نے مضبوط کی تھی، خرافات رات دن پلایا تھا نا انہوں نے. فاضل بریلوی کا گھونٹ، بار بار فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت، تو عوام گمراہ ہو چکی تھی. بھائی زندگی بھر آدمی کو یہی سبق پڑھایا گیا کہ اعلیٰ حضرت، تو عوام اتنی جلدی تھوڑی سدھر جائے. پھر پوری دنیا میں عالموں نے یہی کام کیا. امریکہ تک، انگلینڈ میں، افریقہ میں جہاں گئے وہ یہی کرتے رہے کہ جو لکھا اعلیٰ حضرت نے لکھا، باقی مطلب اس طرح کا گھونٹ پلایا گیا ہے امت کو کہ وہ امت ایک دم صحیح نہیں ہوگی. ہاں تھوڑا اب صحیح ہونے لگی. اب لوگ سمجھنے لگے کہ ان لوگوں نے بہت گمراہ کیے تھے مولویوں نے. جی برابر. نہیں اب جب سے بات آئی ہے نا کہ ان لوگوں نے کبھی صدیق اکبر کی اس طرح سے فضیلت نہیں بتائی جیسے کہ فاضل بریلوی کی بتا رہے. کبھی حضرت عمر کی نہیں بتائی، کبھی عثمان غنی کی نہیں بتائی، کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام کی نہیں بتائی. تو اب لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ یار کبھی حضرت خالد بن ولید کا انہوں نے چرچا نہیں کیا، کبھی حضرت ابو ہریرہ کا اس طرح سے چرچا نہیں کیا جیسے بریلی والے کا کر رہے ہیں. تو اب آپ کا سمے ہو گیا، اب ہماری سنو آپ. ہاں بالکل. آج اپن ایسی انداز میں بات کریں گے. ہاں نہیں بات ہے نا. ہاں اب میرا نظریہ یہ تھا کہ آل ورلڈ میں اردو زبان میں بات کرنے والے صرف آپ اکیلے تنہا ہیں. ہاں یہ پہلے آپ غور کرو، اس ٹائپ سے کون بات کر رہا ہے بھیا. یہ بات تو بڑی لائق. کوئی بھی جماعت کا، کسی بھی جماعت کا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی بھی جماعت کا آدمی بیدار کرنے والا سوائے آپ کے علاوہ کون ہے اردو زبان میں. اللہ. ہاں اب انگلش میں بھی ہونا چاہیے. یہ بھی آپ صحیح کہہ رہا ہو. میں نے وہ سوچا تھا کہ انگلش میں بھی میسج ڈلوایا جائے. نہیں انگلش میں بھی ڈلے تو اچھی بات ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اردو زبان زیادہ سنتے ہیں نا اپنے انڈیا میں، پاکستان. بالکل. تو میرا مشورہ یہ تھا کہ آپ کی جیسی شخصیت اور ایک بیدار ہو جائے، آپ ان کو ذرا جھنجھوڑو. 1-2 سے کام نہیں چلے گا صاحب. کم سے کم 1000-2000 ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں 1 سے 2، پھر 2 سے 4 ہو جائیں گے نا. ہاں بڑھتے ہی رہیں. تو آپ نے مطلب اس طرف دھیان نہیں دیا کہ آپ اکیلے پڑ گئے ہو اور باقی عوام جو ہے سن رہی ہے. یہ بھی صحیح کہہ رہا ہو. تو کچھ لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہاں آپ کی حمایت کریں گے اور آپ کی صحیح بات، کیونکہ میں نے سنا ہے کئی لوگوں سے کہ آپ کی حمایت کرتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ کرتے ہیں نا. بریلوی بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ دیتے ہیں صاحب ہم امامت کر رہے ہیں. کہہ رہا ہماری صاحب آئیڈیو مت ڈالنا، نہیں تو ہمارا مطلب وہ ڈر رہا ہے بیچارے بریلوی. ہاں مان تو رہے بریلوی کہ آپ جو کہہ رہا ہو صحیح کہہ رہا ہو. ایک بریلوی تو بریلی سے ہی پڑھ کے گیا تھا منظر اسلام سے.
جو آلات کا مدرسہ ہے نا مدرسہ، وہیں سے فارغ تھا کہ صاحب میں تو وہیں سے پڑھا ہوں بریلی سے، اور جو آپ کہہ رہا ہو کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، تو کہا میں بھی یہی مانتا ہوں کہ مدد اللہ ہی سے مانگنا چاہیے جی. اب بتاؤ جو بریلی سے فارغ ہو کے وہ عالم ہے وہ بھی تائید کر رہا تھا کہ صاحب بالکل ملائی والی چائے دو نا ذرا. نہیں اس کے ملائی سمجھ والی چائے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگوں کے فون آئے، جی. لیکن کچھ فون ایسے تھے جنہوں نے منع کر دیا صاحب آپ ہمارے ڈالنا مت. نہیں وہ تو بہت آپ بہت احتیاط برتتے ہیں، اجازت لے کے ہی ڈالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ ہاں لاسٹ میں آپ بول دیتے ہیں کہ چلو صاحب میں آپ کے آڈیو ڈال کے ایک انڈیا کا مشہور مقرر ہے، اگر میں نام بتاؤں گا تو وہ لوگوں میں وہ ہو جائے گا گڑبڑ شڑبڑ. بس مراد آباد بتاؤں گا، مراد آباد سے سمجھ جائیں گے لوگ بات. ہندوستان میں مشہور ہے، انقلابی مقرر ہے مراد آباد کا. تو 1 گھنٹہ 20 منٹ اس نے بات کی ہم سے. قابل آدمی، شخصیت ہے، انگلش میں انگریزی میں. بعد میں کہنا یار یہ کچھ باتیں ایسی آئیں کہ جسے پکڑ ہو رہی تھی، کہنا یہ ڈالنا مت ہی. میں نے کہا دیکھو یہ ترجمہ ایسا ہے یہ، تو کہنا یہ والا ترجمہ صحیح ہے، وہ دیوبند والوں کا صحیح بتا دیا تھانوی صاحب کا. تو میں نے کہا یہ تو تھانوی صاحب کا. ارے پھر وہ بعد میں کہنا یہ ڈالنا مت ہی میری ریکارڈنگ. مطلب جو انڈیا کا مشہور مقرر ہے بریلویوں کا مراد آباد. ایسے اور بھی بہت مقرروں کے فون آئے، عالموں کے. ایک اور رامپور کے فون آئے تھے مفتی گلفام صاحب کا. جی مفتی گلفام صاحب بھی مشہور ہے نا وہ. تو وہ اعلیٰ کے ترجمے کو غلط بتا دیا اور تھانوی صاحب کے وہ صحیح بتا دیا. میں نے نام نہیں لیا تو میں نے کہا حضرت یہ تھانوی صاحب کا تھا جو آپ نے صحیح بتایا وہ کیا. تو بعد میں فون آیا، وہ میں ریکارڈنگ ڈالی نا تو ان کی بہت چل رہی تھی، زبردست چل رہی تھی، مشہور آدمی تھے. یعنی 2-3 دن میں 2800 ہو گئی تھی ان کی ریویوز. ہاں آپ کا سمے ہو گیا، اب میرے کو بولنے دیتے. ایک مشورہ میرا یہ تھا کہ کافی بریلوی عالموں سے آپ نے بات کیا ہے. ہاں لیکن کسی دیوبندی عالم سے بات کی ہے کیا آپ نے؟ کی نا میں نے مفتی عبد الخالق مدراسی جو تھے نا دیوبند کے محتمم تھے. کب کی؟ یہ میں نے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے کی تھی. وہ ریکارڈنگ ڈلی ہے، دوسرے چینل پہ ہے. اچھا ہاں میں نے نہیں سنا. نہیں وہ ڈلی ہے. تو میرا ایسا مشورہ تھا کہ خیال کے بارے میں کری تھی میں نے، صراط مستقیم کی عبارت کے اوپر. ہاں جیسا لوگ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں ہمارے. نہیں وہ صراط مستقیم کی عبارت پہ میں نے بات کی تھی، خیال والی بات. تو وہ دفاع کر رہے تھے، تائید کر رہے تھے. تو میں نے کہا صاحب یہ بتاؤ کہ نماز میں سے وضو کا خیال کیسے یہ لوگ کیسے نکالیں گے کہ الگ سے کوچنگ کھولیں گے، مدرسے کھولیں گے، جبکہ حضور نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اب اللہ کے رسول کا کوئی خیال لا کر اسپیشل طریقے سے کوئی بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کوئی بھی. جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتا ہے. سب کا یہی خیال لیتا ہے کہ اللہ ہی کی ہم نماز پڑھنا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھنا ہے. سب کا یہی خیال لیتا ہے. نہیں اس میں تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو تم یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کے بخاری شریف میں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ہاں کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. جی اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. برابر. ہاں لیکن وہ جو خیال والی اس نے غلط ڈھنگ سے لکھا تھا تو میں نے اس کو خوب اچھی طرح سے جھاڑا اس مفتی کو. بعد میں کہنا میری مہمان آئے ہوئے ہیں پھر بات کروں گا. وہ کاٹ کوٹ کے چلے گئے. ہاں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے یعنی بریلوی بھائی لگاتے ہیں کہ آپ ہمارے بریلوی کو مطلب بہت ٹارچر کر رہے ہو کر کے، تو آپ کچھ دیوبندی بھائیوں سے بھی بات کر لو. میں نے کری الزام جو ہاں مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہو صحیح ہے. 1-2 لوگوں سے ہی کری ہے، یعنی زیادہ لوگوں سے نہیں کی. زیادہ کروں گا تو بریلوی بھی خوش ہو جائے گا. ہاں ان کو بھی لگے کہ ہاں کہ اطہر صاحب انصاف پسند ہے، ان کی بھی خطاؤں کو دیکھو اجاگر کر رہے ہیں. میری ویسے بات ہوئی مولوی عبد القدیر رامپور میں ایک سوار میں رہتے ہیں، وہ ان کی بہن حکیم گنج میں ہے رامپور میں. تو وہ صراط مستقیم کی عبارت پہ بات ہوئی تھی. تو یہی کہہ رہا بار بار نماز کس کی پڑھتے ہیں آپ؟ نماز نہیں کہ ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے. لیکن مگر سنت طریقہ تو رسول اللہ کا اپنانا پڑے گا. برابر. تو وہ کہہ رہے قرآن میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، وہ تو صحیح اللہ نے کہلوایا، کہہ دیجئے کہ میری نماز میری زندگی سب اللہ کے لیے. تو اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ صاحب نبی کا خیال نماز میں نہیں آنا چاہیے؟ ایسے کوئی اسپیشل خیال لاتا بھی نہیں ہے، نہ نبی کو کسی نے دیکھا ہے جو نبی کا خیال لائے گا اس طرح سے.
تو میں نے کہا اچھا بتاؤ صحابہ کرام کی نماز کا کیا ہوگا جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو پھر وہ چپ ہو گیا، کہنے لگا ارے آپ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں کہ ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، جی اور کوئی بھی اللہ کے رسول کے خیال سے نماز نہیں پڑھتا اس طریقے سے۔ اس میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، اس میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو اور آپ کو اگر ادھر ادھر کا کوئی خیال آتا ہے ہاں تو آپ کو پھر متوجہ ہونا ہے کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہاں یہ تو جو قرآن میں ہے صاحب ہم فی صلاتہم خاشعون، جی وہ تو نماز، وہ تو ایک صحابی کا واقعہ ہے نا کہ خیال آ گیا تھا باغ کا، تو آپ نے باغ قربان کر دیا تھا کہ کہا یا رسول آج میری نماز میں باغ کا خیال آ گیا تھا، ہاں لیکن طریقہ تو رسول اللہ کا ہے ہی نماز میں، جیسے برابر۔ السلام علیکم ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو جی یہ کچھ بات دیوبند والے اگر نکال دیں نا صراط مستقیم سے تو ان کو اور فائدہ ہو جائے ہندوستان میں۔ اچھا اطہر صاحب ایک بات بتائیے کہ جب فرض نماز پڑھتے ہیں اپن تو اپن کس کی نیت کریں گے، اور سنت پڑھتے ہیں تو نیت کیسی کریں گے؟ سب اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، سنت میں بھی اللہ ہی کی نیت ہوگی۔ تو ہم نے تو ایک بریلوی بھائی سے سنا تو انہوں نے کہا کہ جب سنت کی نیت کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ سنت رسول اللہ کی سنت بھی تو نیت کرتا اللہ ہی ہوں۔ کے لیے پڑھی تو اللہ ہی کے جائے گی، تو سنت اللہ کے رسول کی سنت ہے، بس یہ اس نیت سے۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، وہ تو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہی آپ کی نماز ہوگی تو قبول کی جائے گی۔ بس سنت کے حساب سے پڑھیں گے، نماز تو اللہ ہی کے لیے پڑھیں گے، ہاں ہر عبادت تو اللہ کے لیے ہوگی نا۔ اللہ ہی کے لیے عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے تو عبادت ہے نہیں، ہے؟ نہیں وہ بولے سنت رسول اللہ کی، بس ہاں وہ کہہ دیا وہ تھوڑا انہوں سا نے۔ غلط ہاں غلط تھا وہ۔ لیکن ہاں ان کا وہ مقصد وہ نہیں ہوگا، عبادت کا مقصد نہیں ہوگا۔ ہاں جیسے بعض چیزیں زبان سے آدمی جو کہتا ہے وہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، جی جیسے حضور نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت پر ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جاؤ میں آپ کے علاقے میں آیا اور آپ کے پاس میں کوئی جگہ نہیں ہے، مسجد ہی ہے، مجھے پیشاب لگ رہا ہے، آپ کے دوست کو پیشاب لگ رہا ہے، تو آپ نے ایک دم کہہ دیا جاؤ مسجد میں پیشاب کرا، ہاں تو آپ کی نیت تو وہی ہے نا کہ سائڈ میں پیشاب گھر بنے، یہ تھوڑی مقصد ہے کہ اندر پیشاب کرے آؤ۔ اب کوئی اسی کو رسی کا سانپ بنا کے یہ کیوں کہا تھا مسجد میں پیشاب کرے آؤ؟ صحیح بات۔ حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے وہ کرے آؤ، عام طور سے جلدی جلدی میں یہی کہتا ہے جاؤ مسجد میں پیشاب کرے آؤ۔ ہاں اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیشاب گھر بنے، ہاں تو مسجد تو اللہ کے لیے، پیشاب گھر کیوں بنا ہے مسجد میں؟ ہاں تو وہ ایسے اگر آدمی بات کی پکڑ کرے گا، کھال نکالتا ہے تو جانے کا سے کیا مطلب نکل جاتا ہے۔ حضور نے صرف فرمایا اعمال کا دروازہ نیت کے اوپر ہے۔ برابر۔ نہیں آپ کو تھوڑا سا میں اس لیے یاد دلایا کہ آپ ایک تو لوگوں کی بات سنے، کہنا صاحب آپ بالکل اپنے طرف سے آپ پہل کرو اب کہ 1 منٹ آپ بولیں گے کہنا تو 2 منٹ میں بولیں گے، کیونکہ آپ تھوڑا سا کیا ہے زیادہ بولتے ہیں نا تو ایک دم عادت چھوٹے گی نہیں آپ کی۔ یہ آپ کی بات ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جی انہوں نے کچھ یہی بات کہی تھی جو آپ بتا رہے ہو نا، دیوبند کی کتابوں میں، بریلی کی کتابوں میں جو ہے، تو وہ بھی حقیقت سمجھتے تھے کہ یار غلطیاں جو ہیں کچھ اپنے اکابروں کی کتابوں میں، تو وہ کہہ رہے گھنٹی کون باندھے گلے میں، ہاں مطلب یہ اس بات کا پہل کر کے اپنی برائی کون بول لے سکتے تھے۔ بول نہیں سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک بھی دیوبندی بڑا عالم اگر اقرار کرتا ہے یہ غلطیاں ہیں کتاب نکلوائے، تو سارے دیوبندی اس کے اوپر چڑھ بیٹھیں گے۔ اگر بریلوی کوئی ایک عالم بتاتا ہے کہ فاضل بھائی کی کتابوں غلطیاں، تو سارے بریلوی اس پہ چڑھ بیٹھیں گے۔ مگر ابھی تو تھپا آپ کے اوپر لگ گیا نا کہ آپ جو ہے مخالفت بریلویوں کی کر رہے ہو کرتے۔ نہ میں دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، میں تو مسلمان ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہوگا۔ وہ بالکل آپ کی بات یہاں درست ہے، لیکن کھچائی تو آپ بریلوی بھائیوں کی کر رہے ہو نا، ہمارے بریلوی بھائی نہیں وہ بریلویوں کی اس لیے کہ یہ لوگ زیادہ آگ موتتے ہیں، دیوبندی اتنے آگ نہیں موتتے، نہ اہل حدیث اتنے آگ موتتے۔ اہل حدیث جو ہے وہ کچھ بھی کریں، اماموں کی اقتداء نہ کریں، ان کی مرضی ہے، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کافر ہیں، یہ خبیث ہیں، مردود ہیں، ان سے ہاتھ مت ملاؤ، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ اہل حدیث بھی منع نہیں کرتا۔ نہیں ہمارے یہاں تو اہل حدیث جو بھی ہو، اہل حدیث بھی یہ نہیں کہتے یہ بریلوی مشرک ہے اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، یہ دیوبندی مشرک ہے اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، بلکہ پڑھ لیتے ہیں، کہیں کہیں موقع ملتا ہے تو وہ بھی جا کے پڑھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بریلوی تو نفرت کے بیج بوتے ہیں نا۔ جیسے اہل حدیث کے یہاں بھی اگر بارات بریلوی کیا جائے، دیوبندی کیا جائے، بارات نکاح، جیسے بریلوی دولہا ہوئے دیوبندی،
तो कोई भी अहले ये नहीं कहेगा यार नहीं नहीं निकाह मत पढ़ाने, बरेलवी खबर पूछ जाए, ऐसा नहीं कहेगा, बल्कि हो जान देगा निकाह। लेकिन इन बरेलवियों की यहाँ तो अहले हदीस तो बहुत बड़ी बात है, अगर देवबंदी का निकाह पढ़ाने, वो कोई देवबंदी आजाद दूल्हा बन के तो उसका निकाह नहीं पढ़ा है। ये मुरादाबाद में से बारात को लौटा दिया था, कुंदर की मुरादाबाद से, काफिर समझ के, देवबंदी को काफिर समझ के कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। अब बताओ उसके माँ बाप के कलेजे पे कितनी जबरदस्त छुरी चली होगी कि आज मेरी खुशी का दिन था, बाप सोचा होगा, अम्मा सोचेगी आज मेरी बेटी विदा होने वाली है, उसकी छोटी छोटी बहनें सोच रही होंगी आज हमारी बाजी का विदा होने वाली है, हमारी बाजी फला जगह जाएंगी, दुल्हन बन के जाएंगी हैं। अब बताओ छोटी छोटी बच्चियों के कलेजे पे कैसी छुरियां चली होंगी, 10 साल की 12 साल की छोटी छोटी लड़कियों पे, जिनकी उम्रें कम होंगी उस लड़की से जिसकी शादी हो रही होगी मुरादाबाद में। लेकिन वो बरेलवी मौलवी ने कलेजे पे छुरियां चला दी छोटी छोटी बच्चियों के एक तरह से, और उसकी माँ के कलेजे पे छुरी चला दी। माँ को पता चला होगा कि माँ तेरी बेटी की अब शादी नहीं होगी, क्या बात हो गई कि वो तेरा दामाद जो आया था ना काफिर था, है? हम काफिर से शादी कर रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं तुम नहीं समझ, हम तो गए थे वहां देख के आए, लड़के को काफिर कैसे कर देंगे, काफिर से कैसे शादी कर देंगे हम? नहीं नहीं वो अम्मा तुम समझ नहीं रही, वो ऐसा है, इमाम ये बता रहा कुंदर की का कि ये ऐसा अकीदा रखता है, देवबंदियों को मानता है फलाना, तो उसकी अम्मी का भी खोपड़ा खराब हो गया। वो ये कौन सी बात है, हम पहली बार सुन रहे हैं सब बात। क्या ख्याल है साहब? हाँ, थोड़ा सा मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि आप कोई देवबंदी आलिमों से कुछ ऑडियो तो इसमें डाल दो, टेप, है ना? ये बात सही है, अब करूंगा बात, स्पेशल बात करके खास अच्छे लोगों से। हाँ, और कुछ अहले हदीस आलिमों से भी। मैंने एक को नंबर दिया था आपसे बात करने के लिए, MK खान करके डॉक्टर हैं वो। चल हम मुझे दे देना नंबर। हाँ, तो मैंने उनको आपका नंबर दिया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप हमारे इनसे बात करें, अत्तर हुसैन कादरी साहब से करके। वो ग्रुप में थे तो बोले हाँ ठीक है इंशाल्लाह, बोले मैं बात करूंगा। तो ऐसा जो है थोड़ा सा मेरा मतलब है कि उस लोगों को ये ना लगे कि अत्तर साहब एक पक्ष में है, सिर्फ बरेलवियों के खिलाफ। ये बात सही कह रहा हो। हर किसी की गलत बात पर अत्तर साहब डंकी की चोट पे बोलने वाले, चाहे कोई भी। ये ताहिर रज़ा मुरादाबादी भी यही कह रहे थे। हाँ, वो बरेलवी है, कह रहा तू उनकी दलाली करता है। नहीं, और ये इदरीस साजिद जड़ा कोटा में है ना, हाँ, ये तो काबे मस्जिद नबवी के इमाम कोई मुसलमान नहीं माना, कह रहा था मैं हज करने गया एक भी नमाज नहीं पढ़ी। और बताइए आप ये कैसे आलिम है यार, कैसे किसने कह दिया इनको आलिम? अब ये इदरीस साजिद जड़ा की खुराफात की वजह से मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक ही महल्ले में जहाँ वो रहता कोटा में साजिद जड़ा, इसने जब काफिर बनाना शुरू किया ऐसे लोगों ने, इसके मानने वालों ने, तो समझदार पब्लिक है, कोटा की बहुत समझदार पब्लिक है, एजुकेशन सिटी है कोटा। तो फिर इसी के महल्ले में 2 मस्जिदें बनी, एक अहले हदीस की बनी, एक तबलीग जमात वालों की बनी। अब एक मस्जिद के बनने का मतलब क्या है? एक मस्जिद के बनने का मतलब ये है कि 500 लोग अलग हो गए। भाई एक मस्जिद में जुमे में 400-500 आदमी तो नमाज पढ़ता ही है ना। हाँ, और बड़ी है तो 1000 पड़ेगा, तो ये समझ लो 400-500 तो अलग होगी, इतनी बड़ी तो होगी, 400-500 तो नमाज पढ़ते ही होंगे जुमे में, और 400-500 ही तबलीग जमात वाले में नमाज पढ़ते हैं, तो कितने लोग एकदम अलग हो गए। एक ही महल्ले की बात बता रहा हूँ। और फिर उसी के पास एक चंबल गार्डन मिला, मैं अभी गया था कुछ टाइम पहले वहाँ, तो वहाँ भी यही बताया कि इनकी 2 जगह नमाज हो रही है जमात वालों की, पहले एक ही जगह हो रही थी, तो इतने जल्दी अब इनकलाब आ रहा साहब, जरा थोड़ी थोड़ी दूर पे अब मस्जिदें बन रही है इनके खिलाफ, मतलब इनके खिलाफ लोग हो गए, तो अब लोग बाग मस्जिदें बना रहे हैं कि यार अपनी अपनी नमाज पढ़ो। ये लोग तो काफिर बना रहे हैं, हरम शरीफ के इमाम को, मस्जिद नबवी के इमाम को, सबको ही काफिर बना रहे हैं। ये असल में बेजार हो गए हैं इनके आलिम जो है ना, इनको एक ही घुट्टी पिलाया, आला हजरत आला हजरत। अरे वो उनको भी इस तरीके से कि कुरान हदीस को भी एक्साइट करना, तो वो कुरान हदीस का नाम नहीं ले रहा, वो इलियास कादरी। इलियास कादरी तो साफ कह रहा है हालत की बातों पे मैंने आंखें बंद कर ली हैं, हर से आखिर है वो मेरे लिए। वो ऐसा क्यों कह रहा मालूम है? क्योंकि 2 बरेलवी मुफ्तियों के आलिमों के फतवे कुफ्र के हैं उसके ऊपर। एक जामे नईमा मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगाया कि हम रमजान के बाद ईद क्यों ना मनाए। जालिम बादशाह से मिसाल दी थी इसने फैजान सुन्नत में, जालिम बादशाह से ईद के चांद की। तो जामे नईमा मुरादाबाद से कुफ्र का फतवा लगा। और ये मीठे मीठे रसूल कहने पर हुसैनी मियां नागपुर में है, इन्होंने कुफ्र का फतवा लगाया। तो ये और भी इसने सलाम का मजाक बनाया, अपना मिलाद नामा पढ़वाया, अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, साहबा किराम को कहा वो मुजद्दिद नहीं थे। इस तरह की बहुत सारी खुराफातें की, 1-2 नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में है।
تو پھر اس نے سوچا یہ میری ساری خرافاتیں ختم جب جائیں گی جب میں اعلیٰ حضرت کا نام لوں گا. تو یہ جتنے بھی آل کے ماننے والے اندھ بھکت ہوتے ہیں یہ ایک دم میرے بارے میں خاموش ہو جائیں گے, یار اس سے توبہ مت کرواؤ, یہ تو حالت کا ڈنکا بجا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حالانکہ وہ اعلیٰ حضرت کو مانتا نہیں ہے, اس حساب سے مانتا نہیں ہے, وہ تو زبان سے ظاہری طور سے ایسی باتیں کر رہا ہے تاکہ جو مجھ سے کفر ہو چکے ہیں یہ ساری کفر کے اوپر بریلوی لوگ مجھ سے توبہ نہ کروائیں, کلمہ نہ پڑھوائیں. کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے صاحب, وہ ایسا آدمی ہے کہ کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھے گا اس نیت سے کہ میرے اوپر کفر ہوا ہے, کبھی نہیں پڑھے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کوئی بریلوی میں طاقت نہیں ہے دنیا کی کسی بھی بریلوی میں کہ وہ اس سے کلمہ پڑھوا لے کہ تو نے جو کفر بکیر سے کلمہ پڑھ, جو تو نے فیضان سنت میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو تو بیٹھا ہوا ہے, صفحہ 31 میں لکھا ہے, اور صفحہ 27 میں لکھا ہے کہ تیرا جو اجتماع ہوا لاڈی میں سب کی بخشش ہوئی, جو بھی تیرے اجتماع میں گیا, اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی اس اجتماع میں شریک ہوا سب کی بخشش, اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یہ بھی اسی کتاب میں لکھا, صفحہ 27 فیضان سنت میں, اور ایک ایڈیشن میں 44 نے, تاکہ لوگ دیکھ لیں. لیکن اب اس نے نئی کتاب میں سے وہ واقعہ نکال دیا, لیکن کلمہ نہیں پڑھا آج تک, نہ اس نے توبہ کی. اور میں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی بھی بریلوی اس سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتا, اگر ہے ہمت تو اس سے کلمہ پڑھوا کے دیکھ. نہیں, بریلوی بہت ہمت والی قوم, یہ بہت ہمت والی قوم ہوتی ہے بریلوی قوم. لیکن ہمت والی کیسی ہے کہ اس سے کلمہ پڑھوا, یا تو دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کرے ہندوستان سے کہ ہم نہیں رکھنے دیں گے جب تک تم بار بار تتاری لگا رہے ہو نا آپ بار بار آڈیو میں. ہاں ہاں, تو وہ اس کے آج نہیں کل اثرات ہوں گے صاحب. نہیں ہو تو رہے ہیں. ہاں, اثرات جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے کہیں نہ کہیں. جیسے آج ہی معلوم ہوا مبارک پور سے فون آیا تھا, جو بریلویوں کا سب سے بڑا مدرسہ وہی نا اشرفیہ مبارک پور, مجاہد ملت جناب ارشاد صاحب انصاری کا فون آیا تھا آج. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آدھے پہ آ گئی مراد آباد میں تعداد دونوں کی. وہ کہہ رہے 40-60 کا معاملہ ہے, کچھ دن بعد برابری پہ آنے والے ہیں وہاں پر مبارک پور اشرفیہ میں. پہلے تھے ہی نہیں وہاں پر. اور یہ ان کو کیا ہو گیا, ان کو یہ تبلیغیوں کو کیا ہو گیا, یہ کائے کے لیے لڑ رہے ہیں صاحب آپس میں؟ یہ تو نفسانیت کی لڑائی ہے صاحب, انانیت کی لڑائی ہے. قرآن کی تفسیر کو یہ لوگ قرآن کی تفسیر کرتے نہیں ہر جگہ, اور جہاں تفسیر قرآن دیوبند کے عالم کرتے تو ہیں, جیسے بھوپال میں کرتے ہیں علماء دیوبند, تو یہ سنتے ہی نہیں. آپ بھوپال جاؤ میرے ساتھ چلو, نواسی مسجد میں علماء دیوبند تفسیر بیان کرتے ہیں بھوپال میں, اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, لیکن جس جگہ جو عالم تفسیر کر رہا ہے وہ آپ کو 100 آدمی نہیں ملیں گے سامنے. نواسی مسجدوں میں اگر 100 آدمی بھی ہوں گے نا تو 9,000 بھی نہیں ہوتے صاحب. یعنی 5 لاکھ میں سے 9,000 بھی نہیں آ رہے سننے, تو اب اندازہ لگاؤ 1% بھی نہیں سنتے لوگ. نہیں سننے کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ وہ 4 کتابیں جو ان کو دے رکھی ہیں آسمانی کتاب کی طرح سے, جیسے تورے زبور انجیل قرآن کی طرح سے, وہ ہے نا, بس وہی پڑھتے رہو ساری زندگی وہی پڑھوائیں گے. 6 نمبر نہیں, وہ جو ان کی کتابیں ہیں گی 4-5 کتابیں ہیں نا کاندلا سے جو چلی ہیں بس. ہاں, فضائل اعمال, فضائل صدقہ. ہاں, ہم یہ نہیں کہہ رہے غلط ہے, کتابیں ٹھیک ہے اچھی ہیں, لیکن یہ مطلب تھوڑی کہ ساری زندگی وہی 4 کتابیں پڑھو, قرآن کو ایک سائڈ کر دو بالکل. بلکہ بھوپال میں تو اگر آپ نے کہہ دیا نا بھائی میں آپ کے ساتھ 4 مہینے چلوں گا, میں اہل حدیث ہوں, اور میں بھی کہہ دوں کہ میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو بھی کچھ